واجب الاحترام برادران مکرم، بزرگان محترم، گزشتہ خطبات جمعہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت سے بشارات عطا فرمائی، جس کی تعریف لسان نبوت نے کی، جس کی قربانی کا تذکرہ لسان نبوت نے کیا، جس کی وفاداری کا ذکر لسان نبوت نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظہری کے آخری ایام تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے ان کے احسانات کا بدلہ اتار دیا۔ جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسانات، اللہ کا ایک نظام ہے، جس طرح اللہ اپنے اوپر قرض باقی نہیں رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرض ہے نا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دے؟ لیکن اللہ 10 گنا لوٹاتے ہیں، 10 گنا کم از کم ہے، وگرنہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا لوٹ رہا ہے۔ قضاء و قدر کے اندر کتنے آفات و بلیات ایسی ہوتی ہیں جن پہ لاکھوں خرچ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر میں تبدیل فرما دیتے ہیں، انسان کو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو آفات و بلیات سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جس نے بھی احسانات کیے، امام الانبیاء نے ان کے احسانات دنیا میں ہی لوٹا دیے۔ دیکھیں مثال ہے، ابو طالب حضور کے چچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں کہ والدہ کا سارا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ بھی چلی گئی، دادا تو ضعیف العمر ہے نا، تو کس چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں آپ؟ تو ابو طالب نے آپ کو پرورش کے طور پر لیا۔ اب یہ احسان تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا کو توفیق دی کہ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت علی کی پرورش کر کے وہ واپس کر دی۔ دیکھو نا، بچے کا بوجھ اٹھایا جوانی تک، حضور نے بھی علی کا بوجھ اٹھا لیا جوانی تک، بلکہ یہاں تک کہ دیکھا جائے تو ابو طالب نے بیٹی کا رشتہ تو نہیں دیا، بیٹیاں تھیں ابو طالب کی، دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن رشتہ نہیں ہوا۔ اگر دیتے تو تکمیل محبت ہو جاتی، کیونکہ داماد بھی تو اولاد ہے نا، گھر بس جاتا حضور کا، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ آقا نے تربیت ہی نہیں کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی لخت جگر بھی دی، لخت جگر بھی دی، اگرچہ مانوی اللہ کی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختار علی و اختار علی انصاری و سہاری،
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز کا خود اختیار کیا ہے، چنا ہے۔ میرے لیے میرے صحابہ بھی چنے ہیں، میرے لیے میرے رشتہ دار بھی چنے ہیں، جن سے رشتے لینے ہیں وہ بھی چنے ہیں، جن کو دینے ہیں وہ بھی چنے ہیں۔ تو لینے کے حساب سے اللہ نے ابو بکر کو چن لیا، عمر کو چن لیا، سیدنا معاویہ کو چن لیا کہ ان کی ہمشیرہ حضور کے گھر میں۔ اب یہ لینے کے حساب سے کیسے چنا اللہ نے؟ حضرت صفیہ حضور کے اہلیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن اللہ نے حضور کے حرم میں دی، تو یہ اللہ نے چنے، دینے کے حساب سے بھی چنے۔ بیٹیاں دیں آقا نے، رشتے کیے، وہ بھی اوپر سے فیصلے۔ تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی دی بھی، لخت جگر دی بھی، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ تفصیل میں نہیں جاتا، تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ آقا پہ جس نے بھی احسانات کیے، آقا نے اس کا بدلہ دنیا میں لوٹا دیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس یہ قید ہو کر آئے اسارہ بدر میں، بدر کی جنگ کے جو قیدی تھے نا ان میں۔ اب ظاہری بات ہے جنگ کے بعد قیدی جب بندہ ہوتا ہے تو کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہوتے ہیں، پھٹ چکے ہوتے ہیں، یہی حالت عباس کی تھی۔ حضور کو پیار تو تھا، آخر چچا تھے، بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بھی نوازا، اور ایسے حضور علیہ السلام کے عاشق تھے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کیا، تو حضرت عباس کے پاس مال تھا، سود پر دیتے تھے۔ آقا کو اتنا اعتماد تھا اپنے چچے پہ، تو خود اعلان فرمایا کہ عباس میرے چچا نے جتنا سود لینا ہے میں محمد نے معاف کر دیا۔ اتنا تعلق چچا کے ساتھ کہ پتہ ہے کہ چچا محسوس نہیں کریں گے، اور چچا کا پیار بھی دیکھو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ سود آپ نے معاف کیا ہے، اصل جو رقم لینی ہے میں عباس معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے بھتیجے کی لاج، نبی کی لاج۔ اصل رقم وہ بھی ختم کر دی، بس نہیں لیتا، معاف کر دی میں نے۔